हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। आज 3 अक्टूबर 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका टाइटल ईरानियन साल्वो है। ईरानी मिसाइलों की बौछार ईरानियन एडजेक्टिव है ईरान का। सालो का मतलब है बौछार, यानी एक ही वक़्त में बेशुमार गोलियां, मिसाइल या बमबारी कर देना, इसे साल्वो कहा जाता है। The skies over Israel and the occupied territories lit up. इसराइल और मकबूजा इलाकों पर आसमां जगमगा उठा। The skies प्लूरल है। अब हम इसकी लॉजिक समझते हैं कि यहाँ पर प्लूरल क्यों लगाया गया है। एक बात याद रहे, अमूमन द स्काई बोला जाता है, लेकिन जब स्काई से पहले कोई एडजेक्टिव लगाया जाए तो फिर आ स्काई बोलते हैं। और इसी तरह जब आसमां की वुसअत की बात करें या आप आसमां को वसी तौर पर लेते हैं तो फिर प्लूरल लगाते हैं द स्काइज। तो यहाँ पर भी आसमां को वसी मानों में लिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल आया है। लाइट अप का मतलब होता है जगमगा उठना, रोशन होना, और उसका पास्ट टेंस है लिट अप। ये कब हुआ? ऑन ट्यूसडे इवनिंग, मंगल की शाम को। कैसे? एज अ बराज ऑफ इरानियन मिसाइल स्ट्राइक, जब ईरानी मिसाइलों की बौछारने कोशिश की। बैराज का एक मतलब होता है बहुत बड़ी तादाद, और बैराज का मतलब एक वक़्त में बड़ी तादाद में गोलियों या मिसाइलों की बौछार करना भी होता है। और इसके अलावा बैराज का एक मतलब छोटा डैम भी होता है। किस बात की कोशिश की? टू ब्रेक थ्रू इजरायली डिफेंसेस, इसराइल के दिफाई निज़ाम को तोड़कर घुसने की। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है किसी दीवार, किसी रुकावट को तोड़कर अंदर घुसना। डिफेंसेस से मुराद यहाँ पर दिफाई निज़ाम है। वाल द ज़ोनिस्ट स्टेट्स इंटरसेप्टर्स अटेम्प्टेड, जबकि सहूनी रियासत के इंटरसेप्टरों ने कोशिश की। इंटरसेप्टर से मुराद मिलिट्री का वो तेज़ जहाज़ होता है जो दुश्मन के आने वाले जहाज़ को, जिस पर अमूमन कोई बम वगैरह होता है, उसे हवा में ही ख़त्म कर देता है। किस बात की कोशिश की इन्होंने? टू डाउन द इनकमिंग प्रोजेक्टिल्स, आने वाले प्रोजेक्टिल्स को नीचे गिराने की। डाउन का मतलब है नीचे गिराना। मंगल की शाम इसराइल और मकबूजा इलाकों पर आसमां जगमगा उठा, जब एक ईरानी मिसाइलों की बौछार ने इसराइली दिफाई निज़ाम को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, जबकि सहूनी रियासत के इंटरसेप्टरों ने आने वाले प्रोजेक्टिल्स को नीचे गिराने की कोशिश की। दिस वॉज द सेकेंड टाइम, ये दूसरी दफ़ा था, ईरान हैड डायरेक्टली टारगेटेड इजराइल, कि ईरान ने इसराइल को बराह रास्त निशाना बनाया था। आफ्टर द अनप्रेसिडेंटेड मिसाइल स्ट्राइक्स अर्लियर इन अप्रैल, अप्रैल के आगाज़ में बेमिसाल मिसाइली हमलों के बाद। ये दूसरी दफ़ा था कि ईरान ने अप्रैल के आगाज़ में बेमिसाल मिसाइली हमलों के बाद इसराइल को बराह रास्त निशाना बनाया था। इजराइल हैड एक्चुअली बीन प्रोवोकिंग ईरान, इसराइल असल में ईरान को इश्तियाल दिला रहा था। प्रोवोक का मतलब होता है इश्तियाल दिलाना, और इसके लिए आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे गोट। टू रिएक्ट के रद्द अमल दे, फॉर सेवरल मंथ्स, कई महीनों से। फॉलोइंग द इवेंट्स इन अप्रैल, अप्रैल में होने वाले वाक़यात के बाद। फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद। अप्रैल में होने वाले वाक़यात के बाद कई महीनों से इसराइल ईरान को रद्द अमल देने के लिए इश्तियाल दिला रहा था। ऑन ट्यूसडे, मंगल को, तेहरान डिड जस्ट दैट, और तेहरान ने वो रद्द अमल दे दिया। मंगल को तेहरान ने वो रद्द अमल दे दिया। Perhaps the most humiliating blow had come with the assassination, शायद कत्ल के साथ इंतहाई तजलील करने वाली चोट लगाई थी। किसके कत्ल की? इससे पहले डैश लगाकर एक इंफॉर्मेशन दी गई है और उसके बाद बताया जाएगा कि किसके कत्ल की। वाइडली बिलीव्ड, वसी तौर पर माना जाता है, ख्याल किया जाता है, क्या? टू बी द हैंडी वर्क ऑफ तल अवीव, कि ये तल अवीव की कारस्तानी थी। हैंडी वर्क का मतलब कारस्तानी, साजिश। ऑफ हमास चीफ इस्माइल हानिया इन तेहरान इन जुलाई, हमास के चीफ इस्माइल हानिया का कत्ल तेहरान में जुलाई में। शायद कत्ल के साथ एक इंतहाई तजलील कर देने वाली ज़रब लगाई गई थी। जुलाई में तेहरान में हमास के चीफ इस्माइल हानिया के कत्ल में वसी तौर पर माना जाता है कि तल अवीव की कारस्तानी थी।
ہانیہ had come to Iran. ہانیہ ایران میں آیا تھا. To participate, حصہ لینے کے لیے. Now I am going to read it as a whole in English. The skies over Israel and the occupied territories lit up on Tuesday evening as a barrage of Iranian missiles tried to break through Israeli defenses, while the Zionist state's interceptors attempted to down the incoming projectiles. This was the second time Iran had directly targeted Israel after the unprecedented missile strikes earlier in April. Israel had actually been provoking Iran to react for several months following the events in April. On Tuesday, Tehran did just that. Perhaps the most humiliating blow had come with the assassination, widely believed to be the handiwork of Tel Aviv, of Hamas chief Ismail Haniyeh in Tehran in July. ہانیہ ایران میں کس میں حصہ لینے آیا تھا؟ ان مسعود پزشکان's presidential inauguration. مسعود پزشکان کی صدارتی افتتاحی تقریب میں. murdering an honored guest. ایک اعزازی مہمان کا قتل in the heart of the Islamic Republic. اسلامی جمہوریہ کے مرکز میں. was being portrayed as a master stroke for Israel. جسے اسرائیل کی طرف سے ایک غضبی چال بیان کیا جا رہا تھا. پورٹرے کا مطلب ہے تصویر کشی کے ساتھ بیان کرنا، اور آپ اس کے لیے دوسرا ورڈ استعمال کریں گے ڈپکٹ. ماسٹر سٹروک کا مطلب ہے غضب کی چال. ہانیہ مسعود پزشکان کی صدارتی افتتاحی تقریب میں حصہ لینے کے لیے ایران آیا تھا. اسلامی جمہوریہ کے مرکز میں ایک اعزازی مہمان کے قتل کو اسرائیل کی طرف سے ایک غضبی چال کے طور پہ بیان کیا جا رہا تھا. نیکسٹ the war on Lebanon. اگلی بات لبنان پر جنگ اینڈ دی اسیسینیشن آف حزب اللہ چیف حسن نصر اللہ، اور حزب اللہ کے چیف حسن نصر اللہ کا قتل لاسٹ ویک پچھلے ہفتے واز آلسو میسو بلو ٹو تہران. یہ بھی تہران کے لیے ایک بڑی چوٹ، بڑی ضرب تھی. میسو کا مطلب وسیع، بڑی، اور بلو کا مطلب ہے چوٹ. اگلی بات لبنان پر جنگ اور حزب اللہ کے چیف حسن نصر اللہ کا پچھلے ہفتے قتل بھی ایران کے لیے ایک بڑی ضرب تھی. حزب اللہ واز سین ایز دا موسٹ پوٹینٹ فورس. حزب اللہ کو ایک زبردست قوت کے طور پہ سمجھا جاتا تھا. پوٹینٹ کا مطلب ہے زبردست. ان دا تہران لیڈ ایکسس آف ریزسٹنس. تہران کی قیادت میں جو ایکسس آف ریزسٹنس میں، ایکسس آف ریزسٹنس کی میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں. ایکسس آف ریزسٹنس ایران کی قیادت میں عرب ممالک کا ایک گروہ ہے جس میں لبنان، فلسطین، عراق، یمن اور ایران شامل ہیں، جس کا مقصد اسرائیل کے خلاف کھڑے ہونا، اسرائیل کے خلاف مزاحمت رکھنا. اینڈ دا کلنگ آف اٹس لیڈر واز سپوز ٹو سینڈ دا میسج. اور اس کے لیڈر کے قتل کو سمجھا جاتا ہے، خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایک پیغام بھیجا ہے. کیا؟ دیٹ دا ایکسس واز ان ڈس ارے، کہ یہ ایکسس آف ریزسٹنس کا جو گروپ ہے یہ تتر بتر ہے. ڈس ارے کا مطلب ہے بے ترتیب ہونا، تتر بتر ہونا. اینڈ تہران وڈ ناٹ کم ٹو دا ایڈ آف اٹس ریجنل آرمڈ ایلیز، کہ تہران جو ہے اپنے علاقائی مسلح اتحادیوں کی مدد کو نہیں آئے گا. حزب اللہ کو تہران کی قیادت میں ایکسس آف ریزسٹنس کے گروپ میں ایک زبردست قوت مانا جاتا تھا، اور اس کے لیڈر کے قتل کو خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پیغام دیا گیا تھا کہ اب جو ایکسس ہے یہ تتر بتر ہے، اور تہران اپنے علاقائی مسلح اتحادیوں کی مدد کو نہیں آئے گا. دیر ور آلسو رپورٹس، اور کچھ خبریں بھی تھیں. کیا؟ دیٹ دا ریفارمسٹس ناؤ ان پاور وانٹیڈ ٹو مینڈ فینسز ود دا ویسٹ، کہ اب جو اقتدار میں ریفارمسٹ ہیں، ریفارمسٹ کا مطلب ہوتا ہے اصلاح کرنے والے، تبدیلی لانے والے، وہ بھی مغرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. مینڈ فینسز کا مطلب ہوتا ہے تعلقات بہتر بنانا. ایون اف اٹ مینڈ تھروئنگ ایرانز ایکسس ایلیز انڈر دا بس، خواہ اس کا مطلب ایران کے ایکسس کے جو اتحادی ہیں ان کو ختم کرنا ہی لیا جائے. تھرو انڈر دا بس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے مفاد کے لیے کسی کو نقصان پہنچانا. یہ بھی خبریں تھیں کہ جو اصلاحی اقتدار میں ہیں وہ مغرب کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، خواہ اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ ایران کے ایکسس کے اتحادیوں کو بھاڑ میں بھیجنا پڑے. بٹ دا لیٹسٹ اسٹرائکس ٹارگیٹنگ اسرائیل انڈیکیٹ دیٹ
لیکن حالیہ حملوں جنہوں نے اسرائیل کو نشانہ بنایا ظاہر کرتے ہیں دیٹ دا آیت اللہ خمینی فیلٹ کہ آیت اللہ خمینی کو محسوس ہوا، اس کو لگا دا فیز آف اسٹریٹجک پیشنس واز اوور، حکمت عملی کے تحت جو صبر کا عمل یا منصوبہ تھا اب اس کا وقت ختم ہوا، اینڈ اٹ واز ٹائم ٹو ریٹیلیٹ، اب انتقام لینے کا وقت ہے۔ ریٹیلیٹ کا مطلب ہوتا ہے انتقام لینا، اور اس کے لیے آپ دوسرا ورڈ استعمال کریں گے ریونج۔ لیکن حالیہ حملے جنہوں نے اسرائیل کو نشانہ بنایا ظاہر کرتے ہیں کہ آیت اللہ خمینی کو ایسا لگا کہ حکمت عملی کے تحت جو صبر کا مرحلہ تھا وہ ختم ہوا اور اب انتقام لینے کا وقت ہے۔ The exchange of hostilities has brought the Middle East to the brink of regional war. لڑائیوں کا تبادلہ مشرق وسطیٰ کو علاقائی جنگ کے دہانے پر لے آیا ہے۔ ہاسٹیلٹیز کہتے ہیں جنگ میں لڑنے کے عمل یا حملوں کا عمل، برنگ کہتے ہیں کنارے کو، دہانے کو، مینلی بیکاز اسرائیل ہیز کراسڈ آل ریڈ لائنس کہ اسرائیل نے تمام ریڈ لائنس عبور کر لی ہیں، اینڈ ڈسمسڈ آل سیز فائر پلانس اور تمام جنگ بندی کے منصوبوں کو رد کر دیا۔ ڈسمس کا مطلب رد کرنا۔ جھڑپوں کا تبادلہ مشرق وسطیٰ کو علاقائی جنگ کے دہانے پر لے آیا ہے، خصوصاً کیونکہ اسرائیل نے تمام ریڈ لائنز عبور کر لی ہیں اور تمام جنگ بندی کے منصوبوں کو رد کر دیا۔ Once again I am going to read it as a whole. Hania had come to Iran to participate in Masoud Pezeshkian's presidential inauguration, murdering an honored guest in the heart of the Islamic Republic was being portrayed as a masterstroke for Israel. Next, the war on Lebanon and the assassination of Hezbollah chief Hassan Nasrallah last week was also a massive blow to Tehran. Hezbollah was seen as the most potent force in the Tehran-led axis of resistance, and the killing of its leader was supposed to send the message that the axis was in disarray, and that Tehran would not come to the aid of its regional armed allies. There were also reports that the reformists now in power wanted to mend fences with the West, even if it meant throwing Iran's Axis allies under the bus. But the latest strikes targeting Israel indicate that Ayatollah Khamenei felt the phase of strategic patience was over and it was time to retaliate. The exchange of hostilities has brought the Middle East to the brink of regional war, mainly because Israel has crossed all red lines and dismissed all ceasefire plans. Following the Iranian strikes, Irani حملوں کے بعد there has been a dangerous uptick in rhetoric. شعلہ بیانی میں ایک خطرناک چڑھاؤ ہے۔ اپٹک کا مطلب چڑھاؤ یعنی اضافہ، ریٹرک کا مطلب شعلہ بیانی، اور اس کے لیے آپ دوسرا ورڈ استعمال کریں گے eloquency or oratory. With Israeli leaders threatening to hit Tehran's nuclear and petrochemical facilities. جبکہ اسرائیلی حکمرانوں نے تہران کے نیوکلر اور پیٹروکیمیکل فیسلٹیز پر حملہ کرنے کی دھمکی دی۔ ایرانی حملوں کے بعد شعلہ بیانی میں ایک خطرناک اضافہ ہے، جبکہ اسرائیلی حکمرانوں نے تہران کے نیوکلر اور پیٹروکیمیکل فیسلٹیز پر حملہ کرنے کی دھمکی دی۔ This would be an error of catastrophic proportions. یہ تباہ کن proportions کی ایک غلطی ہوگی۔ Catastrophic کا مطلب تباہ کن، اور اس کے لیے ہم دوسرا ورڈ استعمال کرتے ہیں disastrous. What is needed is an immediate end to the barbaric violence. جس بات کی ضرورت ہے وہ ایک فوری خاتمہ ہے اس وحشیانہ لڑائی کا۔ باربیرک کا مطلب ظالمانہ، وحشیانہ، اس کے لیے آپ دوسرا ورڈ استعمال کریں گے بابرس۔ کہاں پر؟ ان لیبنان اینڈ غزہ، لبنان اور غزہ میں، ٹو ڈائل ڈاؤن ٹینشنز، ٹینشنوں کو کم کرنے کے لیے۔ جس بات کی ضرورت ہے ٹینشنوں کو کم کرنے کے لیے لبنان اور غزہ میں ظالمانہ جنگ کو فوری طور پر بند کرنا۔ بٹ ود دا US اینڈ UK ایگنگ آن دا اسرائیلیز، جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور یونائٹڈ کنگڈم اسرائیلیوں کو حلہ شری دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں۔ ایگ آن کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ دینا۔ انسٹیڈ آف ریننگ ان دیئر ریبٹ ایلی، اس کی بجائے کہ وہ اپنے متشدد اتحادی کو لگام ڈالیں۔ رین ان کا مطلب لگام ڈالنا، ریبٹ کا مطلب ہوتا ہے متشدد، شدت پسند۔
इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फोरसी, पेश गोई करना मुश्किल है किस बात की? अ नेगोशिएटेड डिनोमा, एक मज़ाकराती खात्मा, ऑफ दिस डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट, इस खौफनाक लड़ाई का। जबकि यूएस और यूके इसराइलियों को हौसला दे रहे हैं, इसकी बजाय कि वो अपने मुतशद्दद इत्तेहादी को लगाम डालते। इस खौफनाक लड़ाई का एक मुज़ाकराती खात्मा की पेश गोई करना मुश्किल है। Now I'm going to read of its last remaining part as a whole. Following the Iranian strikes, there has been a dangerous uptick in rhetoric, with Israeli leaders threatening to hit Tehran's nuclear and petrochemical facilities. This would be an error of catastrophic proportions. What is needed is an immediate end to the barbaric violence in Lebanon and Gaza to dial down tensions. But with the US and UK egging on the Israelis instead of reining in their rabbit alley, it is difficult to foresee a negotiated denouement of this dangerous conflict.